السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فیاض حسین نقوی، اور علم نیوز ہمیشہ آپ کو مختلف شخصیات سے ملاتا ہے. جو آج ہمارے ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں، راجہ منور خان صاحب، جو برطانیہ کے چوتھے بڑے شہر شیفیلڈ میں ایک خاص بزنس مین رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادے اب اسی بزنس کو رن کر رہے ہیں. لیکن یہ سیاست کو یا سیاسی دور کو نبھاتے ہوئے یا ملک کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے برطانیہ سے پاکستان جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے ملک کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے ان خطوط پر کہ جو خطوط انہوں نے یہاں دیکھے ہیں. تو ان سے سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم کہتا ہوں. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. راجہ صاحب، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ وہاں جا کر سیاست کریں؟ شاہ صاحب، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں سوچتا رہا کہ میں نے زیادہ تر اپنی زندگی یہاں گزاری ہے. یہ ڈیولپڈ ملک ہے اور سیاست سے تھوڑی بہت دلچسپی تو شروع سے رہی ہے مجھے، مگر میں نے محسوس کیا کہ سیاست کے اندر اگر میں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو اپنے لوگوں کو، اپنے ملک میں، یہ خدمت کا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے ایسے خدمت کا فیصلوں. جذبہ تھا یا آپ کی دوستی تھی راجہ فاروق حیدر کے ساتھ، وزیر اعظم جو ہیں JK کے، ان کی وجہ سے آپ وہاں گئے یا خدمت کے لیے؟ جی، ہمارے جو پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب، اسپیکر ہیں ہمارے شاہ غلام قادر صاحب، ان سے ہماری پرانی وابستگی ہے. وہ اپنی جگہ پہ، مجھے خدمت کا جذبہ تھا جو اس نے مجبور کیا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جب آپ وہاں گئے ہیں تو آپ نے کیا فیل کیا کہ بھئی برطانیہ کی سیاست کیسی ہے اور وہاں کی کیسی ہے؟ کوئی فرق؟ سیاست تو کافی فرق ہے، یہاں کی اور وہاں کی سیاست میں بہت فرق ہے، مگر یہ ہمارے دو مختلف ملک ہیں. ہمارا اپنا کلچر ہے، وہاں پہ اپنے پرابلمز ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی اپنی فائدے کی باتیں بھی وہاں ہیں، بہت اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور آزاد کشمیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے وہاں پالیٹکس کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا. سیاست میں لوگ وہاں جا کر اچھا ملک کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، یا بزنس مین وہاں جا کر کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں؟ یہ شاہ صاحب دو الگ سبجیکٹس ہیں. بزنس مین کے لیے پہلے میں کہوں گا کہ یہ جو کانسیپٹ تھا کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، پور ہے، اکانومی میں کمزور ہے، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں ان کا کوئی وزن نہیں ہے. آج کل پاکستان ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے بزنس مین کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اگر وہ انویسٹ کریں پاکستان آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بہت اچھا ریٹرن ملے گا. کیا وہاں آپ حکومتی یعنی کہ اقتدار کے لوگوں کے ساتھ آپ کے گہرے مراسم ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ راجہ فاروق حیدر کو جانتے ہیں، شاہ غلام قادر کو جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، ان کو جانتے ہیں، بہت سے MLA کو بھی آپ جانتے ہیں، دوست ہیں آپ کے. تو کبھی یہ سوچا ہے کہ یہاں پر جو پڑھے لکھے بچے ہیں، کیا ہم ان کو واپس لے جا کر کہیں اچھی جاب، اچھی جگہ پر ان کو سیٹل کریں؟ جی، یہ ممکن ہے. حالانکہ یہاں جو بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر تو پسند کرتے ہیں کہ یہاں ہی سیٹل ہوں، جابز ان کی یہاں ہوں. مگر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جا کر وہاں سیٹل ہونا چاہیے، اس میں کوئی آبسٹیکل نہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی ہرڈل نہیں. حکومت کوئی اقدام ایسے کر رہی ہے کہ ہاں ان کو اپرچونٹی دی جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں کوٹا سسٹم ہے. تو باہر کے لوگوں کا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوٹا رکھا گیا ہے کہ یہ جاب تو باہر والوں کو دینی ہے؟ جی نہیں، ایسے اسپیسیفک کوئی کوٹا نہیں ہے، مگر اس میں ہماری حکومت بھی سوچ بچار کر رہی ہے اور پھر ان کو فیئر اپرچونٹی جو ہے وہ موجود ہے. اگر وہ جا کر کسی جاب کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میرٹ پہ جاب مل سکتی ہے. وہاں بچے جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں امن و امان کی صورتحال اچھی ہے؟ پاکستان کی نسبت تو کشمیری اچھی ہے، امن و امان ایک پرابلم تھی ہمارے ملک میں جو دن بدن بہتر ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بالخصوص آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں بڑا پرامن ماحول ہے. بارڈر کو چھوڑ کر وہ تھوڑی سی ہماری پرابلم ہے جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں، ورنہ آزاد کشمیر میں بڑا امن و امان کے معاملے میں سمجھتا ہوں بڑا پیسفل خطہ ہے. میں آپ کی بصیرت پر بڑی یعنی کہ اچھی ایک اچھی سوچ رکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اچھے سوچ کے ہیں. صرف ایک سوال جو ہے بڑا کبھی کبھی ابھرتا ہے کہ جو یہاں سے بچے جاتے ہیں ان کو وہاں پر اپرچونٹیز نہیں ملتی جو یہاں پر ان کو اویلیبل ہیں، یا وہاں کا ماحول سے وہ بیزار ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو بچے جاتے ہیں وہ پہلی تو بات ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں. میں تو اتنے بچوں کو نہیں جانتا کہ جو یہاں سے جا کر وہاں کوئی سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا جابز میں انٹرسٹڈ ہیں یا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بزنس لائن میں جانا چاہتے ہیں تو بے شمار اپرچونیٹیز ہیں.
تو جاب کے حوالے سے بھی اپرچونیٹیز ہیں اگر وہ جائیں پڑھے لکھے بچے ہمارے. میں نے جیسے کہا کہ ہمارا ملک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں آزاد کشمیر میں, پاکستان میں ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں. وہاں پہ پڑھے لکھے بچوں کی ضرورت ہے. جاب انجینئرز کی, آرکیٹیکٹس کی ضرورت ہے وہاں پر. تو یہ جاب سکوپس ان کے لیے موجود ہیں. اگر وہ سیاست میں تو آپ نے PMLN جو ہے اس کو جوائن کیا, جی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو, جی جی اور اس کی وجہ کوئی ہو سکتی ہے کہ کیوں اسی کو پیپلز پارٹی بڑی پرانی پارٹی ہے اس کو بھی آپ نے چوز کیا, تو یہ پارٹی نہیں, اس کی وجہ میرے نزدیک یہی تھی کہ میں شروع سے میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد جو ہیں ان کی سوچ اور ملک کے لیے جو وہ درد رکھتے ہیں, میں بڑا متاثر ہوا ہوں. ان کو دیکھ کر میں نے سمجھتا ہوں کہ میں نے پالیٹکس کو فالو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے, حالانکہ ہمارا جو لیول ہے وہ تو گراس روٹ ہی سمجھ لو, مگر کہ آپ نے کسی لیڈر کو فالو کرنا ہے اس کو رول ماڈل بنا کر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے ان کی سوچ بڑی اچھی ہے, وہ درد رکھتے ہیں اپنی قوم کا, اور ڈیولپمنٹ کا ہیرو سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کو. شیفیلڈ میں آپ نے بڑی ایک مدت گزاری, بزنس کیا, بزنس مین رہے, اور یہاں سے اب آپ بچوں کو جوان کر کے بزنس دے کے پاکستان چلے گئے سیاست کرنے کے لیے, جی, تو یہ کیسا آپ کو لگا؟ یہ تھوڑا سا مشکل فیصلہ تھا میرے لیے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو جوان ہوئے, گریجویشن کی, 2 بچوں کے حوالے کر گیا اپنی بزنس. یہ بڑا لوڈ تھا جو ان کے سر پہ میں نے بڑا بوجھ ڈال دیا. مگر اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس کو چیلنج قبول کیا, اور میں مطمئن ہوں وہ چلا رہے ہیں بزنس. کیا بچے بھی مطمئن ہیں کہ والد صاحب پاپا جا کے وہاں سیاست کر رہے ہیں؟ اور وہ تو شاید اتنے مطمئن نہیں, کوئی بھی بچے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے والدین ان سے دور رہیں, مگر یہ ایک بڑی پکچر ہے, بڑا گول ہے, بڑی قربانی دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے. ورنہ کون ہے جو اپنے بچوں سے دور رہنا پسند کرے گا, اور وہ بھی عوام کے لیے. یہ میرا کوئی نجی فائدہ نہیں ہے اس میں, اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا ٹاسک رکھا ہوا ہے. الحمدللہ میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو میں اپنی عوام کی خدمت کر سکوں. کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں شاہ صاحب اپنے فالوورز کو, آزاد کشمیر کے باسیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میں برطانیہ سے 42 سال کے بعد چھوڑ کر وہاں گیا ہوں. لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ 6 مہینے لاسٹ نہیں کرے گا, میں وہیں ہوں. یہ 4تھا سال جا رہا ہے, پالیٹکس کر رہا ہوں, اصولی سیاست کر رہا ہوں, جو کہ مشکل کام ہے آزاد کشمیر پاکستان میں, وہ کر رہا ہوں, قائم دائم ہوں, مطمئن ہوں یہ پاسبل ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو تب جا کر بتاؤں گا کہ ڈفرینس کیا ہے, یہ میں کیا کر سکتا ہوں, یا میں کیوں گیا تھا وہاں. تو جذبہ جو ہوتا ہے خدمت کا, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں عوام کو اس کی قیمت قدر کرنی چاہیے. لوگوں کے لیے گیا ہوں, لوگوں کی دعا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بس ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ ہمارے ساتھ جناب راجہ منور خان صاحب تھے, کہ جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور آزاد کشمیر میں یہ سیاست کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور علم نیوز کی طرف سے اب ہمیں اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.